اسپین کے شمال میں واقع سمندری بندرگاہ الفیرول میں 1892 کی ایک سرد صبح کو ایک ایسے لڑکے نے آنکھ کھولی جس کا مقدر فوج، جنگ اور اقتدار سے جڑا تھا۔ اس کا نام تھا فرانسسکو فرانکو۔ گھر کا ماحول فوجی روایتوں میں بسا ہوا تھا، اسی لیے کم عمری میں ہی اس کی منزل طے ہو گئی۔ اس نے زندگی تلوار اور حکم کی زبان میں گزارنی تھی۔ فرانکو نے فوجی اکیڈمی میں قدم رکھا تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ دبلا پتلا سا نوجوان ایک دن پورے اسپین کی تقدیر بدل دے گا، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جوانی کے ابتدائی سال اس نے مراکش کے محاذوں پر گزارے، جہاں نہ صرف اس کی سخت گیری اور نظم و ضبط کی شہرت پھیلی، بلکہ اس نے تمام تر فوج میں اپنا لوہا منوا لیا۔ صرف 33 سال کی عمر میں وہ اسپین کا سب سے کم عمر جنرل بن چکا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے اس کے اقتدار کی کہانی نے رخ موڑ لیا۔ 1930 کی دہائی اسپین کے لیے انتشار کا زمانہ تھا۔ بادشاہت ختم ہوئی، سیاست بکھر گئی، عوام میں غم و غصہ بڑھتا گیا اور ملک دو حصوں میں تقسیم ہوتا دکھائی دینے لگا۔ انہی حالات میں 1936 کا سال آیا جب فرانکو نے چند جرنیلوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف بغاوت چھیڑ دی۔ یہ بغاوت جلد ہی ایک خونی خانہ جنگی میں بدل گئی جس نے ملک کو کھنڈر بنا دیا، لیکن اس جنگ کا ایک فاتح تھا اور وہ تھا فرانکو۔ 1 اپریل 1939 کو جب خانہ جنگی ختم ہوئی، فرانکو ایک فاتح عامر کی حیثیت سے سامنے آیا۔ وہ اسپین کا سربراہ تھا۔ سیاسی جماعتیں ختم، آزادی اظہار رائے معطل، اخبارات پر پابندی، عدالتیں اس کے اختیار میں اور مخالفین یا تو قید خانوں میں یا قبرستانوں میں۔ اس کی حکومت ایک سائے کی طرح پورے ملک پر چھا گئی۔ وہ خود کو قوم کا محافظ کہتا تھا، مگر اس محافظت کی قیمت لاکھوں لوگوں نے قید اور جلاوطنی کی شکل میں ادا کی۔ دوسرے جنگ عظیم میں اس نے اسپین کو بظاہر غیر جانبدار رکھا، مگر دل سے وہ ہٹلر اور مسولینی کے نظریات سے متاثر تھا۔ جنگ کے بعد دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا، مگر سرد جنگ نے اسے دوبارہ اہم بنا دیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے کمیونزم کے خلاف اسے اپنا خاموش ساتھی بنا لیا۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں اسپین نے معاشی ترقی کا ایک سخت مگر تیز سفر طے کیا۔ سیاحت بڑھی، صنعتیں مضبوط ہوئیں اور ملک غربت سے نکلنے لگا، مگر اس ترقی کے پیچھے ایک سخت آمرانہ ہاتھ موجود تھا جو ہر آواز، ہر زبان اور ہر نظریے کو قابو میں رکھتا تھا۔ کیتھولک چرچ کو ریاست کا ستون بنایا گیا، باسکو کیٹالان ثقافتوں کو دبایا گیا۔ اسپین کے لیے یہ ترقی اور خوف کا مشترکہ دور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور فرانکو کی عمر ڈھلنے لگی۔ 1969 میں اس نے ایک نوجوان شہزادے جان کارلوس کو اپنا جانشین مقرر کیا، اس امید پر کہ وہ اس کی قائم کردہ آمریت کو آگے بڑھائے گا، لیکن تاریخ کو کچھ اور منظور تھا۔ 20 نومبر 1975 کو جب فرانکو نے آخری سانس لی، اسپین پر اس کے تقریباً 40 سالہ دور حکومت کا باب بند ہوا۔ اس کی موت کے بعد وہی جوان بادشاہ جو اس کا جانشین تھا، جمہوریت کا علم بردار بن گیا۔ سیاسی قیدی رہا ہوئے، پارلیمنٹ بحال ہوئی، آئین لکھا گیا اور اسپین ایک نئی روشن تاریخ کی طرف بڑھنے لگا۔ فرانکو کے جانے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ امریت جتنی بھی مضبوط ہو، وقت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔